اسرائیلی بربریت 16ویں روز بھی جاری۔ اسرائیل نے غزہ کو خالی کرنے کے لیے ایک اور وارننگ جاری کر دی۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد 4300 سے تجاوز کر گئی۔ 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر بھی شہید۔ روسی ٹی وی کے لیے کام کرنے والے صحافی کے خاندان کے 12 افراد بھی شہید۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے نیتن یاہو کی کارروائیاں تیز کرنے کی دھمکی۔ امریکہ مشرق وسطی میں قدم مزید مضبوط کرنے لگا۔ پینٹاگون نے مشرق وسطی میں دفاعی نظام فعال کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ مشرق وسطی میں قدم مزید مضبوط کرنے لگا ہے۔ پینٹاگون نے مشرق وسطی میں دفاعی نظام فعال کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ممالک میں ریلیاں نکالی گئیں۔ وسطی لندن کی سڑکوں پر عوام کا جمع غفیر نکل آیا۔ ریلی میں 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ آسٹریلیا اور نیو یارک میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ شام، اردن، اسپین اور فرانس کے شہریوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں مظاہرین کا احتجاج۔ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ، بولے وزیر اعظم اب تک اسرائیلی یرغمالیوں کو چھڑوا نہ سکے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان سی ویو سائیکلونک سٹورم میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیغ کراچی سے 1860 اور گوادر سے 1600 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے مرکز میں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ طوفان کے ارد گرد لہریں 35 فٹ بلند ہو رہی ہیں۔ انتہائی درجے کا طوفان عمان اور یمن کی جانب بڑھے گا۔ پاکستان کے کسی ساحلی مقام کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ علم کیا گیا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان سی ویو سائیکلونک سٹورم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیغ کراچی سے 1860 اور گوادر سے 1600 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے مرکز میں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، جبکہ طوفان کے ارد گرد لہریں 35 فٹ بلند ہو رہی ہیں۔ انتہائی درجے کا طوفان عمان اور یمن کی جانب بڑھے گا۔ پاکستان کے کسی ساحلی مقام کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان سی ویو سائیکلونک سٹورم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 5واں الرٹ جاری کیا گیا۔ کراچی سے 1860 اور گوادر سے 1600 کلومیٹر دور ہے، جبکہ پاکستان سے ٹکرانے کی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی ہے۔ طوفان کے مرکز میں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان کے ارد گرد لہریں 35 فٹ بلند ہو ری ہے۔ انتہائی درجے کا طوفان عمان اور یمن کی جانب بڑھے گا، جبکہ پاکستان کے کسی ساحلی مقام کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ بات ہو جائے سیاسی منظرنامے کی۔ نواز شریف کا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا پیش۔ سرکاری اور انتظامی اخراجات میں کمی، ٹیکس کے نظام میں بنیادی اصلاحات شامل، برآمدات میں اضافے کے لیے ہنگامی اقدام، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب کا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنا، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی انتظام کاری شامل، نوجوانوں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع، زراعت میں انقلاب ایجنڈے کا حصہ، نظام عدل و انصاف میں اصلاحات بھی شامل ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا کل پیش کیا۔ سرکاری اور انتظامی اخراجات میں کمی، ٹیکس کے نظام میں بنیادی اصلاحات شامل تھی، برآمدات میں اضافے کے لیے ہنگامی اقدام، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا پڑے گا۔ کس طرح سے ہم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول توڑنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے توڑنا ہوگا۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں، ان کو ظلم سے بچائیں۔ ان پہ جو اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے، ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انڈیا اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔